جتنی تکلیف ہوتی ہے، اب آدمی سوچے گا میرے گناہ تو ہے نہیں، کوئی نیک آدمی اتنا ہو سکتا ہے جو خیالی نیک ہو، بولے گا میں نے گناہ کسی کا دل دکھایا نہیں میں نے۔ بہت سارے ہوتے ہیں میں سب کا اچھا کرتا سب میرا برا کرتے، میں بہت نیک ہوں اور نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا۔ وہ گناہ یہی سمجھتا ہے کہ سب کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، اللہ کے دین کو تکلیف دینا گناہ نہیں سمجھتا ہو۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے گناہ کس کو کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے، یہ سوچیے کہ صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں اجر بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کسی کو دنیا میں اللہ نے تکلیف میں ڈالا، آدمی دوسروں کو دیکھے وہ بھی نماز پڑھتے میں بھی، لیکن وہ آدمی اتنا خوش ہے، اس کے پاس راحت ہے، میرے پاس مصیبت ہے تو میں مصیبت میں اور وہ خوشی میں ہے کہ ہم بھی عبادت کر رہے وہ بھی عبادت کر رہے، کیا فائدہ، مجھ کو کیوں مصیبت میں ڈالا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے اگر آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے تو آپ کی اس مصیبت میں اگر آپ ٹھیک ٹھاک چلتے، صحیح ڈھنگ سے وہ کرتے ہو جو اللہ نے آپ سے چاہا ہے، تو اللہ جو آپ کو دے گا اس کو نہیں دے گا۔ اس مصیبت میں جو سٹرگل آپ نے زندگی میں کی ہے، جو تکلیف بیماری آپ اٹھا رہے ہو، ایک آدمی صحت مند ہے نماز پڑھ رہا ہے، آپ بیمار ہو اور بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو، صحت مند کو جو ثواب مل رہا ہے اور آپ کو مل رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہے گا۔ جو آدمی مصیبت میں ہے، بیمار ہے، اور وہ آدمی دین پر چل رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے اپنی تکلیف کو، اس آدمی کو جو اجر ملے گا صحت مند کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظیم ترین جزا عظیم ترین بلا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا بڑا اجر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، دیکھیے اب کیا ہے، إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کسی کو مصیبت میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے اس سے محبت کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے اگر محبت کرتا، میرا بندہ، اللہ اس کو ڈال، اس کو تکلیف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، ابتلاہم، اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْط، پھر مصیبت میں پڑنے کے بعد اللہ نے تو محبت کی، اس سے محبت کر کے اس کو پیار سے مصیبت میں ڈال دیا، مصیبت میں ڈالا، اس کو یہاں مصیبت میں ڈالو یہ اللہ کا بنا رہے اور یہاں کی مصیبت سے اس کی آخرت کی مصیبت کو ٹال دو، نہیں چاہیے، ٹھیک ہے یہاں آرام سے رہ، وہاں پٹائی تیری ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہاں اس کی پٹائی کر دیتا ہے، یہاں اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اور کبھی کسی اچھے انسان کو، جیسے آپ نے سنا، اس کو بھی یہاں پہ مصیبت میں ڈالتا ہے، کیوں؟ اس کو اتنا مرتبہ اس میں مصیبت نہیں آئے گی تو اس کے درجات کیسے بڑھیں گے، کیونکہ یہ پکا ہے، یہ اچھے حالات میں بھی عمل کرے گا، مصیبت میں بھی عمل کرے گا۔ اچھے حالات میں عمل کر کے اتنا اجر نہیں مل سکتا ہے، اس کو اور مرتبہ دینا ہے کیونکہ یہ اچھا ہے، اس کو اونچی جنت دینا ہے۔ اس کو مصیبت میں ڈالو، یہ مصیبت کا بھی اجر لے گا اور عمل کا بھی اجر لے گا، اور اوپر بھیجنا ہے اس کو 99 100 درجے جنت کے 100 درجے ہیں۔ اب راحت میں عمل کر کے اس کو 35% پہ آئے گا، لیکن مصیبت میں جب عمل کرے گا ایک دم کہاں جائے گا، 90% والے میں جائے گا، فردوس بھی مل سکتی ہے اس کو۔ تو مصیبت میں اللہ اس کو ڈالتا ہے جب اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْط، پھر مصیبت میں پڑنے کے بعد جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ مصیبت میں پڑنے کے بعد جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو مصیبت میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔